السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، ہفتہ واری اس درس حدیث میں آج جن احادیث کا ترجمہ ہونے والا ہے، ان احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان آنے والی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی روایت جس کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں اپنے شاگردوں سے، انکم لتعملون اعمالا، کہ تم لوگ کچھ ایسے اعمال کرتے ہو، ہی ادق فی اعینکم، جو تمہاری نگاہوں میں بہت چھوٹے ہیں۔ یہاں اعمال سے مراد ہے گناہ، کہ تم سے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جن کو تم چھوٹا سمجھتے ہو۔ کنّا نعدها علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ہم لوگ ان چھوٹے گناہوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کرنے والے گناہ سمجھا کرتے تھے، یعنی وہ گناہ جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ ہم اس کو معمولی نہیں سمجھتے تھے، چھوٹا نہیں سمجھتے تھے۔ یہ ایک نصیحت کی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگردوں کو، کہ گناہ صغیرہ کو صغیرہ سمجھ کے نظر انداز نہ کرو، چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھ کے نظر انداز نہ کرو۔ ہمارا حال یہ تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ اس سے بھی ڈرتے تھے۔ ڈر یہ لگتا تھا کہ یہ صغیرہ اگر اس پر اصرار ہوا، چھوٹا ہی گناہ بار بار کیا گیا، تو وہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے لگتا ہے، تو کہیں یہ اس طرح ہمیں جہنم تک نہ پہنچا دے۔ تو ہم اسے بھی بڑے گناہوں کی طرح ہلاک کرنے والا سمجھتے تھے، تو تم بھی ویسا ہی سمجھو۔ شاگردوں کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ یہ دراصل ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم بہت آسانی سے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کا فرق کر لیتے ہیں اپنی تسلی کے لیے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک تابعی شخص نے سوال کیا کہ صغیرہ گناہ کیا ہیں ذرا بتا دیجئے، اور کبیرہ گناہ کیا ہیں ذرا بتا دیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے میں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ تم نے صغیرہ کو صغیرہ سمجھ کیسے لیا؟ تم یہ سوچو کہ کس شخصیت کی نافرمانی کر رہے ہو، کس ذات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو اور وہ چھوٹی ہو۔ مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے، کوئی دوست ہم سے پانی مانگا، ہم لا کے نہیں دیے، کوئی بات نہیں، دوست ہے ہمارا وہ۔ وہی اگر والد نے پانی مانگا اور ہم لا کر نہیں دیے، کتنی بڑی بے ادبی ہے۔ تو جب والد کا ایک چھوٹا سا حکم ہے، ہم نے اس کی تعمیل نہیں کی اور سارے لوگوں کی نظر میں ہم بے ادب ہو گئے، تو اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کریں گے اور ابھی ہم گناہ صغیرہ ہی ہے سمجھ کے اپنے آپ کو تسلی دیتے رہیں گے، یہ کب تک؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ناراض ہو گئے۔ فرمایا کہ یہ تفریق مت کرو، ہر گناہ سے بچو۔ جب آدمی گناہ صغیرہ کو معمولی سمجھ کے نظر انداز کرنے لگتا ہے تو کبیرہ کی طرف چلے جاتا ہے، لیکن جب صغیرہ پہ ہی اپنے آپ کو روک لگا لیتا ہے تو کبیرہ سے اپنے آپ بچا رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے۔ تو بڑی اچھی نصیحت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں کو فرمائی کہ چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھ کے نظر انداز نہ کرو، اس سے بھی بچو۔ اس کی بعد کی روایت جس کی راویاں ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا،
इय्याकी व मुहक्कराति ज़ुनूब, गुनाहों को हक़ीर समझने से बचो, किसी गुनाह को हक़ीर और मामूली न समझो। फ़इन्न लहा मिनल्लाहि तालिबा, इसलिए कि हर गुनाह के पीछे अल्लाह एक तालिब को रखते हैं। तालिब से मुराद फ़रिश्ता, बल्कि हर अमल के पीछे जब बंदा नेक अमल करता है, फ़रिश्ता अल्लाह से फ़रियाद करता है, ऐ अल्लाह इसे बेहतरीन अज्र अता फ़रमाइए, उसने ये नेक अमल किया। इसी तरह जब कोई नाफरमान गुनाह करता है तो वहाँ फ़रिश्ता बद्दुआ देता है, ऐ अल्लाह इस पर लानत फ़रमाइए, इस पर अज़ाब नाजिल कीजिए, इसने आपकी नाफरमानी की। तो हम समझ रहे हैं छोटा गुनाह, लेकिन उधर उस गुनाह के पीछे फ़रिश्ता अल्लाह से फ़रियाद कर रहा है कि ऐ अल्लाह इस पर अज़ाब नाजिल कीजिए। फ़रिश्ता अज़ाब मांग रहा है और हम मामूली समझ के नज़रअंदाज कर रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, न समझो गुनाहों को हक़ीर, हर गुनाह गुनाह है, हलाक करने वाला है। फ़इन्न लहा मिनल्लाहि तालिबा, हर गुनाह के पीछे अल्लाह की तरफ से एक तालिब और एक फ़रिश्ता मुतअय्यन है। उसके बाद की रिवायत जिसके रावी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमरनी रब्बी बितिस्इन, मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया है 9 कामों का। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मुझे मेरे रब की तरफ से हुक्म आया है। तो ये दरअसल उम्मत के लिए है। नबी को कोई पैगाम देते हैं अल्लाह, तो दरअसल उम्मत को देते हैं। तो उम्मत के नाम 9 नसीहतें हैं जो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से हम तक पहुँची। पहली नसीहत ये है, खशियतिल्लाह फिस्सिर्रि वल अलानिया, अल्लाह का डर हो तन्हाई में भी और लोगों के सामने भी। बसा औक़ात आदमी लोगों के बीच में होता है तो तक़वा दिखा देता है, बता देता है, लेकिन तन्हाई में वो उसी जैसा हो जाता है, गुनहगारों की तरह, वहाँ वो तक़वे को भूल जाता है। तो ऐसा नहीं, तन्हाई में हो या अलानिया लोगों के सामने हो, दोनों जगह अल्लाह का डर रहे। दूसरी नसीहत, कलिमतिल अदल फिल गज़बी वर रिज़ा, कि अदल वाली, इंसाफ वाली बात बोलो, चाहे तुम गुस्से में रहो, चाहे रज़ामंदी की कैफियत में रहो। आदमी नॉर्मल है, खुशी बखुशी बैठा हुआ है तो आदमी सही बात बोल देता है, गुस्से में जब आता है तो वो क्या बकता है उसे ही पता नहीं होता। तो दूसरी नसीहत ये है कि ये दोनों कैफियतों में अदल का दामन हाथ से न छोड़ो। गुस्से में हो तो भी इंसाफ की बात, गुस्सा न हो तो भी इंसाफ की बात। तीसरी नसीहत, वल क़स्दी फ़िल फ़क़्रि वल ग़िना, फ़कीरी की हालत हो या मालदारी की हालत हो, ख़र्च करने में दरमियानी रास्ता इख्तियार करना, मियाना रवि। ऐसा नहीं कि ज़रा तंगदस्ती का शिकार हुए तो हाथ फैलाने लगे, कर्ज़े मांगने लगे, और जहाँ अल्लाह ने थोड़ा खुशहाली दी तो फजूल खर्चियाँ करने लगे, इसराफ़ और हराम हर जगह खर्च करने लगे। ये दोनों रास्ते गलत। चाहे हालात कैसे भी हों, दरमियानी राह इख्तियार करना, ये तीसरी नसीहत थी। चौथी नसीहत, व अन असिला मन क़तअनी, कि जो मुझसे क़ते ताल्लुक़ करे मैं उससे सिला रहमी करूँ। ये बड़े दिल गुर्दे वाला काम, कि जो हमसे दुश्मनी रख रहा है, जो अपने दिल में हमारे लिए न जाने क्या क्या बसाया हुआ है, हमारी गीबतें करते फिरता है, उससे सिला रहमी करना। सिला रहमी ये जब मुलाकात हो सलाम करना, मालूम हुआ तबीयत ख़राब है, इयादत करने चले गए, कोई इस तरह का मौका आया तो उसमें जो है शिरकत के लिए चले गए, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है और ये एक तरह की सिला रहमी है। तो सिला रहमी की जाए उस शख्स से जो क़ते ताल्लुक़ कर रहा हो। पांचवी नसीहत, उअतिया मन हरमनी, कि जो हमें महरूम करे हम उसे अता करें। कि वो जब तक़सीम कर रहा था, बाँट रहा था, खुशी का मौका था, वो दावतें दे रहा था, उसने हमको दावत नहीं दी, अपनी खुशी में हमें शिरकत नहीं किया, शरीक नहीं किया, हमें महरूम किया। लेकिन हमारी ज़िंदगी में जब ऐसा मौका आए तो हम उसे बुलाएं, हम उसे शरीक करें अपनी खुशियों में, हम जब बाँटें तो उसे भी अता करें। तो जो हमें महरूम करे उसे हम अता करें। छठी नसीहत, वअफ़ु अम्मन ज़लमनी, कि जिसने हम पर जुल्म किया हम उसे माफ़ कर दें, ख़ास तौर से उस वक्त जब हम कादिर हों बदला लेने पर, इंतकाम लेने पर, तो उसे माफ़ कर दें। सातवीं नसीहत, अन यकून समती फ़िक्रन,
کہ ہماری خاموشی فکر والی ہو. ہم جب خاموش رہیں تو ہماری عقل اور ہمارا دماغ غور و فکر کر رہا ہو اللہ کی قدرتوں میں، اور اسی طریقے سے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں یا اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی میں ہم فکر کریں، ہماری خاموشی فکر بنے. وَنُطْقِي ذِكْرًا، اور جب ہم بولیں تو اس میں اللہ کا ذکر ہو. ہم انشاءاللہ بولتے ہیں بات کرتے ہوئے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. ہم ماشاء اللہ بولتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. ہم سبحان اللہ بولتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. تو خالی اللہ کا ذکر کریں یا لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں تو اس میں اللہ کا ذکر داخل کریں تو ہمارا بولنا اللہ کا ذکر بنے. 9ویں نصیحت ہے وَنَظْرِي عِبْرَةً، کہ ہمارا دیکھنا عبرت والا ہو. ہم جس چیز کو بھی دیکھیں عبرت کی نگاہ سے دیکھیں کہ یہ ایک چیز ہے فنا ہو جانے والی ہے. کسی کھنڈر کو دیکھیں تو عبرت حاصل کریں، ایک وقت تھا یہ کتنا شان و شوکت تھی اس کے اندر، کون اس میں رہا کرتے تھے، کیا عالی شان زندگی تھی، اور آج یہ کھنڈر میں تبدیل ہو گیا. کسی عالی شان محل کو دیکھیں تو یہ سوچیں یہ بھی ایک دن کھنڈر میں بدل جائے گا. اس کا وارث وہ نہیں ہے جو اس میں رہ رہے ہیں، اس کا وارث اللہ تبارک و تعالی. جو رہ رہے ہیں انہیں 2 گز زمین قبر کے اندر جا کے سو جانا ہے. تو ہر چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھیں. آخری 10ویں بلکہ 9ویں نصیحت کے اندر یہ بھی داخل ہے وَآمُرَ بِالْعُرْفِ، کہ میں جہاں بھی رہوں بھلائی کا حکم دوں اور برائی سے روکوں. تو اس طریقے سے یہ 9 نصیحتیں فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے نام. پہلی نصیحت یہ ہے کہ چاہے تنہائی میں رہو یا لوگوں کے درمیان اللہ کا ڈر رہے. دوسری نصیحت یہ ہے کہ چاہے غصے میں رہیں یا عام حالات میں عدل والی انصاف والی بات بولیں. تیسری نصیحت یہ ہے کہ چاہے مالداری ہو یا غریبی ہو خرچ کرنے کا انداز درمیانی ہو، میانہ روی ہو. چوتھی نصیحت یہ ہے کہ جو ہم سے قطع تعلق کرے اس سے صلہ رحمی کریں. پانچویں نصیحت یہ ہے جو ہمیں محروم کرے ہم اسے عطا کریں. چھٹویں نصیحت یہ ہے کہ جو ہم پر ظلم کرے ہم اسے معاف کریں. ساتویں نصیحت یہ ہے کہ جب ہم خاموش رہیں تو ہماری خاموشی فکر بنے. آٹھویں نصیحت یہ ہے کہ جب ہم بولیں تو ہمارا بولنا اللہ کے ذکر پر مشتمل ہو. 9ویں نصیحت میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارا دیکھنا عبرت والا ہو، ہماری نگاہ عبرت والی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں بھلائی کا حکم دے برائی سے روکیں. یہ بڑی پیاری نصیحتیں ہیں. اس کے بعد آخری حدیث جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع، کہ جس بندہ مومن کی آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے وَإِن كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ، چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر ہو. مکھی خود کتنی چھوٹی اور اس کا سر کتنا چھوٹا، اتنا آنسو بھی اگر ڈبڈبا گیا آنکھوں میں من خشیت اللہ، شرط یہ ہے کہ اللہ کے ڈر کا آنسو ہو، اللہ کی خشیت کا آنسو ہو. الا حرمہ اللہ علی النار، اللہ اس شخص پر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں. تو یہ آنسو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں. تو آج کا یہ آخری درس حدیث، کیونکہ رمضان میں درس حدیث موقوف ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ شوال میں شروع ہوگا، تو یہ آخری درس حدیث کی یہ آخری حدیث ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے اللہ کی طرف رجوع ہو ماہ رمضان میں، اور جتنا ہو سکے اللہ کے دربار میں آنسوؤں کے نذرانے پیش کریں. اتنا معمولی سا آنسو بھی اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ پوری وجود پر پورے جسم پر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں. اگر اس سے زیادہ ہم نے نذرانے پیش کیے تو اللہ کتنے خوش ہوں گے اور ہمارے لیے اللہ کتنے رحمتوں برکتوں کے دروازے کھولیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان پیاری نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خشیت الہی کے آنسو آنکھوں سے جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنا محبوب اور پسندیدہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.